بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شاہد احمد دہلوی نے کس طریقے سے کس انداز سے مرزا محمد سعید پر خاکہ نگاری کی ہے۔ خاکہ نگاری کا مطلب ہے کسی کے کردار کی، افکار کی خوبیوں اور خامیوں کو ایسے بیان کرنا کہ اس کی شخصیت کا سارا حلیہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کے کردار کے بارے میں بتانے کے لیے اس کی ہر چیز کو باغور مطالعہ کیا جاتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے بھی مرزا محمد سعید کے بارے میں باغور مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں تک ریڈنگ کر لی تھی کہ مرزا صاحب کا جو ہے وہ پینشن کا بڑا حصہ جو ہے وہ کتابوں پہ خرچ ہوتا تھا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کی کتب خانے میں ہر علم کی کتابیں موجود تھیں۔ ملازمت درس و تدریس مطلب پڑھائی اور لکھائی کی تھی، اس لیے نئی نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ مطلب انگریز پروفیسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ کہتے ہیں شوق کو، جو بندہ فارغ اوقات میں کرتا ہے، مطالعہ کتب ہی رہا ہے کہ مطلب وہ فارغ اوقات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کتابیں پڑھنا پسند کرتے تھے۔ ان کا یہ شکل اب تک جاری رہا تھا، مطلب اب بھی وہ جو ہے اسی طرح اپنی تفریح کا ذریعہ اپنے فارغ اوقات کو کتابوں کا مطالعے میں صرف کرتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کور و فر مطلب شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ، عیش و عشرت سے کبھی نہیں رہے تھے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی تھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلتے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کہتے ہیں جہاں پہ ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ فضل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا، اور میسر ہونا مطلب مہیا ہونا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، مطلب انہیں بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے، مطلب چھپ چکے تھے۔ اولاد سعادت مند تھی، مطلب تابعہ فرمان تھی، ان کی عزت کرنے والی تھی، ان کا حکم ماننے والی تھی۔ بیوی سلیقہ شار تھی۔ سلیقہ شار کا مطلب ہے طریقے اور سلیقے سے ہر کام کرنے والی تھی۔ پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں تھی۔ محتاجی مطلب کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہونی۔ سادہ لباس، سادہ رہن سہن، پھر احتیاج کا مطلب ہے ضرورت ہو تو کس بات کی۔ قلب مطمئنہ مطلب ایسا کام تھا، قلب مطمئنہ مطلب ایسا کام جس سے آپ کا دل مطمئن ہو، کی دولت سے مالا مال تھا۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا۔ دانش کدہ کا مطلب ہے کہ ایسا پروگرام تھا جہاں علم و حکمت رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے، مطلب علم سے واقفیت اور حکمت رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو بلایا جاتا تھا، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب بھی فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ میں سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے، مطلب اس پروگرام کی رونق اور بڑھ جائے گی۔ 4 چاند لگ جانا یہ محاورہ ہے۔ چنانچہ میں نے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنا مطلب درخواست دینا کہ اگر آپ آنا مناسب سمجھیں تو فرمایا آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے، شہرت کہتے ہیں مشہوری کے لیے یا دولت کے لیے کام کرتا ہے۔ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، مطلب مرزا صاحب کو نہ شہرت کی ضرورت تھی اور نہ ہی دولت کی۔ میں قدری کر لیتا ہوں ایسا کام جسے اللہ تعالیٰ کرنا پسند کرتے ہیں، جو قدرت کی طرف سے ہو۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، مطلب اپنی جگہ سے مت ہلے، مسلسل اصرار کرتے رہنا کہ آپ آئیں۔ مرزا صاحب بہت قاعدے اور کرینے کے آدمی تھے۔ قاعدے کا مطلب ہے قانون، اور کرینے کا مطلب ہے سلیقے اور طریقے کا۔ جو کہہ دیتے اس پر نہ پھرتے، مطلب وہ اپنی بات جو ایک دفعہ کر لیتے اس کو پورا کر کے چھوڑتے تھے۔ قیام پاکستان مطلب پاکستان جب بنا، قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کی صدر منتخب ہوئے، اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے، مطلب انہیں کونسل کے لیے ممبر بھی جو ہے وہ بنایا گیا۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ مشیر مقرر ہونا وہاں پہ مشورہ دینے والے کے طور پر۔ اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ
1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر مطلب دیکھنے میں علیل بیمار نہیں معلوم ہوتے تھے، اکڑا ڈھیل ڈھال کا مطلب ہوتا ہے نازک بدن، اجلا رنگ مطلب صاف اور سفید رنگ تھا ان کا، کشادہ پیشانی مطلب ان کی پیشانی جو ہے وہ چوڑی تھی، گھنی بھویں مطلب آنکھوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں انہیں بھویں کہتے ہیں، جو آپ کو گرد سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ جو ہیں وہ گھنی تھی، سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں تھیں، رخسار کہتے ہیں گالوں کو کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، کتروی مونچھی تھیں مطلب چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھیں، ہنستے تو سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے مگر برے نہیں لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی تھی مطلب داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، دھان پان کا مطلب ہوتا ہے دبلا پتلا جسم، دھان پان سے آدمی تھے، اور 30 میں جب انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44 سے 45 سال کی تھی، 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے ہی تھے، انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت نہیں تھی، شکوہ کہتے ہیں گلے کو، کبھی نہیں سنا، ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے، سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہنا شروع کیا تھا ان میں سے سب سے نفیس کا مطلب ہوتا ہے عمدہ، مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی میں ہی پہنے دیکھا تھا، انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، مطلب ان کا جو ہے وہ انگریزی کے ساتھ جو ہے وہ کافی حد تک لگاؤ تھا، اس میں بہت مکمل مہارت رکھتے تھے، ان کی اس مہارت کی وجہ سے جو ہے وہ انگریز بھی جو ہے وہ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوتے تھے، مگر روب کہتے ہیں دبدبے کو، گانٹتے روب ڈالتے تھے بھی انگریزی میں، مطلب اگر وہ بات کرتے، اگر کسی پہ روب ڈالنا ہوتا تو وہ کیا کرتے، وہ انگریزی زبان کا سہارا لیتے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنی گفتگو کا آغاز اردو میں شروع کرتے تو ان کی اردو میں ہی گفتگو جو ہے وہ جاری رہتی، 40 سال کی عمر کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا، راشا کہتے ہیں بیماری کو جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں اور جسم جو ہے وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے انہیں لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تکلیف ہوتی، ظاہر ہے وہ راشا کی وجہ سے جب ہاتھ پاؤں کانپنا شروع کر دیتے تھے تو ان سے وہ جو ہے وہ لکھنے والا کام نہیں ہو پاتا تھا، خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہ تھے، قائل مطلب آمادہ ہونا کہ وہ زیادہ دوست جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے، آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، وہ زیادہ تر کوشش کرتے تھے کہ خود جو ہیں وہ خود بھی شریف رہیں اور اپنے گھر کو وہ بھی ہیں اس کا دھیان رکھیں، دوسروں کی طرف نکتہ چینی نہ کریں، موت برحق ہے مطلب جو موت ہے وہ حقیقت ہے، ہر بندہ جسے زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو موت کا سامنا کرنا پڑنا ہے، مرنا سب کو ہے مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے، مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل کہتے ہیں جو ذہین ہوں، ایسے شریف مطلب سلجھے ہوئے اور ایسے وزادار آدمی جو کہ رکھ رکھاؤ جانتے تھے، زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا، افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں پہنچ سکتی ہیں، نیک آرزوؤں سے مراد نیک خواہشات، ہماری دعائیں ہماری مغفرت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے جو دعائیں ہم کرتے ہیں وہ پہنچ سکتی ہیں، ایسیا جامعہ علوم کہتے ہیں جس میں علوم کو وضاحت سے جمع کر کے پیش کیا جاتا ہے، ہستی سے محروم ہونے کا، محروم ہو جانا مطلب بچھڑ جانا، دور ہو جانا کا ہمیں جتنا بھی غم ہو وہ کم ہے، اب کہاں لوگ اس طبیعت کے ہیں، اینڈ پہ جو ہے وہ مرزا دہلوی جو ہیں وہ مرزا محمد سعید کے بارے میں شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اب زمانے میں پیدا ہونا مشکل ہیں جس طرح مرزا محمد سعید تھے۔